بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الامین۔ انشاءاللہ تعالی آج کا ہمارا یہ فہم القرآن کے سلسلے میں گفتگو ہوگی مختصر انشاءاللہ سورۃ الفاتحہ کے فضائل کے اوپر۔ اس سے پہلے ایک تفصیلاً ایک حدیث کا تذکرہ آ چکا ہے، یہاں پر انشاءاللہ اس مختصر سے بیانیے میں ہم سورہ فاتحہ کے صرف فضائل کی بات کریں گے۔ پہلے بات ہو چکی ہے ایک بہت بڑی فضیلت جو قرآن پاک میں اس کی بیان ہوئی اور اس کے جو نام بیان ہوئے، تو آج انشاءاللہ بات کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن کے باہر اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں اس کے کون سے فضائل بتائے جو بالکل سمجھے قرآن کے ساتھ ساتھ ہی اس کے مفہوم کے ساتھ چلتے ہیں۔ آپ یہ میری بات یاد رکھیے گا کہ جب بھی اکثر ایسا ہوگا کہ بعض دفعہ تذکرہ نہیں بھی آئے گا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، مگر جب بھی قرآن کے تعارف میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ آئے تو میرا وہ والا بیانیہ اب سب لوگ یاد رکھیں، جس نے نہیں بھی سنا وہ بھی سنیں کہ ہم قرآن اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو علیحدہ نہیں کر سکتے۔ We cannot detach the two, they are inseparable۔ قرآن رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی چیز کے دو رخ ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تشریح ہیں، قرآن کی تفسیر ہیں۔ اگر قرآن آپ کو سمجھنا ہے تو آپ کو آپ کی ذات کا نمونہ دیکھنا پڑے گا، یو ہیو ٹو لک ایٹ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ورنہ اللہ تعالیٰ اتنا لمبا ارینجمنٹ نہ کرتے جیسے اللہ تعالیٰ نے انتظام کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا قرآن، ورنہ تو پھر میرے آپ کے پاس ڈائریکٹ آ جاتا نا۔ تو اس لیے جہاں کہیں بھی ضرورت پڑے گی ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ کی طرف نظر دوڑائیں گے کہ آپ نے کچھ کہا، کچھ کیا، کچھ فرمایا اس بارے میں۔ یہ بات نا ایک تمہیدی بات ہے، اس نقطے کو آپ نے ہمیشہ ذہن میں رکھنا ہے، ورنہ قرآن پاک کے فہم میں ہمیں غلطی بھی ہو سکتی ہے، بڑا خطرہ رہتا ہے ہر وقت کہ شیطان نہ کہیں مجھے آپ کو اچک لے، اس لیے ہم شروع میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بھی پڑھتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب میں آپ کو تھوڑے سے وہ فضائل بتاؤں گا جو اللہ کے نبی نے علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں بتائے۔ سب سے پہلی جو بہت بڑی فضیلت ہے جس کو ہم پہلے بھی بیان کر چکے ہیں مگر ایک دفعہ پھر سن لیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری اور مسلم دونوں جگہ آپ نے ارشاد فرما دیا کہ نہ تورات میں، نہ زبور میں، نہ انجیل میں اس جیسی کوئی اور صورت ایسا کلام آیا ہی نہیں ہے، نہ ہی اس پورے قرآن میں کہیں ہے فاتحہ کے جیسا۔ یہ متفق علیہ بات ہے۔ دوسری اس کی بہت بڑی فضیلت جو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں بتائی کہ جس میں آپ نے صحابہ کو یہ 2-3 واقعات ہیں، آپ کو بخاری مسلم میں بھی ملیں گے، امام ترمذی کی جامع میں بھی ملیں گے کہ آپ نے اس کو قرآن کی عظیم ترین صورت قرار دیا، اعظم السورہ، اعظم السورۃ فی القرآن۔ یہ آپ کو بہت مشہور کلمہ ہے آپ کا، آپ یعنی کہ دا گریٹسٹ سورہ آف دا قرآن، جی ہاں، ناٹ دا لانگسٹ، لمبی ترین نہیں، عظیم ترین، یعنی دی گریٹسٹ سورہ، عظیم ترین صورت قرآن جو ہے، قرآن کی صورت کون سی ہے؟ سورۃ الفاتحہ۔ اور یہ بھی آپ کو صحیح بخاری اور مسلم دونوں میں یہ قول رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ملے گا۔ اور آپ نے کہا ساتھ ہی کہ یہ وہ 7 بار بار دہرائی جانے والی آیتیں ہیں جس کو اللہ نے قرآن پاک میں وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا قرآن کی طرف۔ دیکھیں نا قرآن کی تفسیر کس طرح ہو رہی ہے کہ رسول ہمیں ساتھ ساتھ سمجھا رہے ہیں۔ تو عظیم ترین صورت ہو گئی، کسی کتاب میں پہلے نہیں آئی۔ تیسری بہت بڑی ایک بات کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ تذکرہ ذکر فرماتے ہیں عبداللہ ابن عباس، اور یہ آپ کو صحیح مسلم میں، نسائی میں، امام ان کی منذری کی ترغیب و ترہیب میں جگہ جگہ ملے گا۔ 1456 اور 57 نمبر ہے ترغیب و ترہیب کا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے سیدنا جبریل علیہ السلام کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ وہاں پہ جبریل علیہ السلام نے اوپر آسمان کی طرف دیکھا اور آپ نے فرمایا کہ ابھی ایک اوپر دیکھا، جبریل فرما رہے ہیں کہ ابھی ایک دروازہ کھلا ہے جو پہلے کبھی نہیں کھلا، آسمان کا ایک ایسا دروازہ، اور وہاں سے ایک ایسا فرشتہ اترا ہے جو پہلے کبھی نہیں آیا، اور وہ خوشخبری دینے آیا ہے کہ اس نے خوشخبری دینے آیا اور کہا آپ کو مبارک ہو، بشارت ہو آپ کو کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو 2 نور ایسے عطا کیے ہیں جو آپ سے پہلے کسی دوسرے نبی کو نہیں ملے۔ سبحان اللہ، کہا 2 ایسے نور ملے ہیں، 2 ایسی روشنیاں ملی ہیں، 2 لائٹس، ٹھیک ہے، جو پہلے کسی نبی کو نہیں ملے۔ اللہ اکبر۔ پہلے بات ہوگی قرآن کی، زبور، تورات، زبور، انجیل، ساری مقدس کتابوں کی، کہ وہاں ایسی صورت کوئی نہیں، اور اب یہ بھی ہو گیا کہ 2 نور ایسے ہیں جو آپ کے علاوہ کسی نبی کو نہیں ملے، اور وہ ہیں جی سورہ فاتحہ اور آخری آیت سورہ بقرہ کی، آخری 2 آیتیں جو ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور کہا اس کے ہر حرف میں آپ کو فائدہ ملے گا۔ یہ ہمارے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے کہ سورہ فاتحہ اور آخری 2 آیتیں سورہ
بقرہ کی اس میں ہمارے لیے بے شمار فائدے ہیں اگر ہم اس پہ غور کریں، بلکہ اب چونکہ یہاں بات ہو رہی ہے تو چوتھا ایک اور پوائنٹ میں ایڈ کرتا چلوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ رات کو سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھ لے گا نا وہ اس کو ہر چیز سے کافی ہے۔ سبحان اللہ، یہ بھی ایک اور خوشخبری آپ لے لیں انشاءاللہ آج۔ تو یہ ہوگی بات چوتھی، سمجھیں پانچویں چیز جو ہے نا اور وہ آخری ہے، ویسے میں ابو ہریرہ کی ایک بہت لمبی حدیث ہے جس میں اللہ تعالیٰ آپ سے ہم کلام ہوتا ہے جب آپ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ اس کا تذکرہ آئے گا تفصیلی جب ہم سورہ فاتحہ کے فہم کی طرف مزید بڑھیں گے۔ آخر میں ایک آخری بات بتاتا چلوں، پانچویں بہت بڑی فضیلت آج کے لیے یاد رکھیے گا کہ سورہ فاتحہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کے عمل اور اقوال سے صحیح بخاری مسلم دونوں جگہ ثابت ہے، ایک جگہ زہر کا علاج ہوا کسی کا اور ایک جگہ مرتے آدمی کا علاج ہوا، اس کو جی ہاں رقیہ اور شفا اس لیے بھی کہا گیا ہے، یہ صحیح اقوال سے اور عمل سے ثابت ہو گیا بخاری مسلم سے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اپنی کتاب سے، اس کلام سے، اس صورت سے محبت کرنے، اس کو سمجھنے اور اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ واللہ اعلم۔